بارے دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائیں۔ پروردگار ہر مومن کا اٹھتا ہوا قدم جو آج علی کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں، پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار جو آج اس عید سعید پہ خوش ہیں، پروردگار ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ پروردگار میں نہیں جانتا جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں، پروردگار انہیں کامیاب و کامران فرما، تنگ دست مومنوں کی تنگ دستی دور فرما۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس ایک دعا، پروردگار میں نہیں جانتا ان حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ حیبت کی نقابِ اوڑے فرزند زہرا جانتے ہیں، پروردگار انہی کی توفیل ان کی جتنی دعائیں ہیں قبول و منظور فرما۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار ہمارے پاس ہمارا نامہ اعمال نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ہم جانتے ہیں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ عظمت جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا۔ آواز تھوڑی آج اونچی کر رہے ہیں، آواز تھوڑی اور اونچی کر دیں، آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں، مجھے جو ہے نا وہ ایک دفعہ غدیری صلوات پڑھ دیجئے گا جی۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انزع البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ اور غدیر والے دن بھی میں نے مولائیوں سے کہنا ہے کہ مولا سنیں، تو جتنے احباب تشریف فرمائیں بیداری کا ثبوت دیں۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقیٰ وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ لیث الثریٰ غیث الورا حتف العدا مفتاح الندیٰ۔ ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی و بہلول شریف الاصل ابن ام الرسول و زوج البتول و سیف اللہ المسلول والشمس لہ المردود عند الافول۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام مکی مدنی قرشی لوزعی ولی وصی جری سخی علی۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطاعن بالرمحین وارث المشعرین الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب، نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان وسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبیٰ الذی انزل فی شانہا و شان زوجہا و شان اولادہا سورۃ العطاء اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ
اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر ولایت علی. ایک دفعہ مل کے ذات علی پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے گا. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں موضوع سخن پہ لب کشائی کروں، مجھے پہلے اندازہ ہے اور بتایا بھی گیا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور جو سن چکے ہیں تو الحمدللہ میں موضوع پہ ہی پڑھتا ہوں. لیکن آج جشن عید غدیر ہے، تو آج ہر مومن کا خوش ہونا حق بنتا ہے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ویسا بنایا کہ علی کا نام سنتے ہی ان بزرگوں سے لے کر آخر تک بیٹھے ہوئے سید تک جو بھی علی کا نام سنتا ہے وہ سن کے خوش ہوتا ہے. خوش وہی ہوتا ہے اللہ جس کا ضمیر غدیر کی مٹی میں خمیر کرتا ہے. میرے دل ہے میں جشن کے چند جملے ادا کروں اور نام علی سن کے مائیں بہنیں یہ نوجوان خوش ہوتے ہیں اور خون جوش مارنے لگتا ہے. یہ خود ہی جوش نہیں مارتا بلکہ ہماری رگوں کے اندر دوڑتے لہو میں باپ کے خون اور ماں کے شیر سے بھی زیادہ علی کی محبت رواں دواں ہے. آج مولائی بن کے سنے، میں انتہائی اختصار سے پڑھوں گا. 4 مصرعوں سے مجھ سے پہلے ایک اچھا کلام پڑھا جا رہا تھا اور میں نے ساری گفتگو ہی بدل دی ہے. تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے. بیدار رہیے گا، میں نے بہت ایک منزل لینی ہے. تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلماں ادھر کیوں نہیں جاتے. ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. اور واقعاً جسے علی حیدر کرار سے عداوت ہے اسے جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے ہمیں محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں چند جملے آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی امت کی عید کیا ہے تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا افضل اعیاد امتی، کہا کہ میری امت جو عید مرضی ہے مناتی رہے، میری نگاہ میں غدیر سے بڑی عید اللہ نے بنائی نہیں ہے. غدیر سے بڑی عید، میرے پاس وقت ہوتا تو جتنے غدیر کے نام ہیں، عہد موعود غدیر کا نام ہے، یوم تہنیت غدیر کا نام ہے، یوم عہد النبی غدیر کا نام ہے، یوم عہد اللہ غدیر کا نام ہے. 15 سے 20 نام صرف غدیر کے ہیں. ان ناموں پہ بات ہو تو وہ طولانی ہو جاتے ہیں. اور امام باقر کا ایک فرمان، پھر میں اپنے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. پوری ذمہ داری کے ساتھ مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں غدیر کی اتنی اہمیت سنی ہے، کیا غدیر سے بڑا دن بھی اللہ نے کوئی بنایا ہے؟ تو 3 دفعہ مولا نے کہا لا واللہ لا واللہ لا واللہ، مجھے اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، غدیر سے بڑا اللہ نے دن بنایا ہی کوئی نہیں ہے. اور غدیر کی اہمیت کیوں ہے میں بالکل مختصر کر دیا ہے دامن وقت کو دیکھتے ہوئے. غدیر کی اہمیت یوم خلافت کو، یوم امامت کو، آج علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کا بانی خود خدا ہے. جب پہلی دفعہ زمین پہ پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا تھا اور ایک منکر وہاں پہ بھی اٹھا تو پروردگار تو ستار العیوب ہے، عیب چھپاتا ہے. کسی نے اگر کوئی گناہ کر دیا تو چھپا دے، لیکن کہتا ہے کہ فخرج، نکل جا، تو رجیم ہو چکا ہے، وَعَلَيْكَ لَعْنَةَ اللَّهِ، اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو.
پروردگار یہ کیا ہو گیا، تو عیب چھپاتا ہے، تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، لیکن ابلیس نے ایک گناہ کر دیا اور تو قرآن میں آیتیں لے کے آیا اور پورے مسلمانوں تک یہ اعلان کیا کہ میں نے رجیم بنا کے اپنی لعنت دے کے بھیج دیا ہے، عیب چھپایا کیوں نہیں ہے؟ آواز میں قدرت یہی آئے گی، خلیفہ بھی پہلا تھا اور منکر بھی پہلا تھا، میں پہلے خلیفہ کے منکر کو صدا دے کے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں 60 لاکھ سال عبادت کرنے والے ایک منکر کو شیطان بنا دیتا ہوں، اور جو آدم کا بھی مولا ہو 60 برس کی عبادتیں منہ پہ نہ ماروں تو رحمان نہ کہنا۔ 60 سال یہ عبادتیں جو عام انسان کرتا ہے، اور ایک طرف 60 لاکھ عبادتیں اور وہ سال کرنے والا ابلیس، اللہ نے کہا پہلی حجت ہے اور پہلا منکر ہے، اور اگر اسے بخش دیا تو کل کوئی نمازوں کا اور عبادتوں کا ٹوکرا لے کے آ جائے گا اور کہے گا پروردگار نمازوں کے سہارے اگر کوئی حجت کا منکر ہو تو بخش دیتا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ ہم بخشیں گے نہیں۔ یوں رسول اللہ کے ساتھ ایک دفعہ مولا علی تشریف فرماتے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ بھی لفظ علی بلند کہتے ہیں، 1-2 افراد تھے تو میں جانتا ہوں جو یہاں پہ کہتے ہیں۔ تو ابھی جشن کے لیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ تشریف فرما ہیں، امام حسین تشریف فرما ہیں، بس اختصار کروں گا میں، دامن وقت میں پھر کہتا ہوں مجھے جو وقت دیا گیا۔ رسول اللہ نے امام حسین کو بوسے دینے شروع کیے، بار بار بوسے دے رہے ہیں، بار بار بوسے دے رہے ہیں، بار بار بوسے دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے مولا علی نے کہا کہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ علی کے فضائل پڑھنے ہیں میں نے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کیف لا احب وہو عضو من اعضائی، یا علی کس نے کہا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں تو خود محمد سے محبت کرتا ہوں۔ پھر مولا علی نے کہا کہ اتحب ولدی الحسین، پھر مجھے یہ بتائیے اینا احب الیک، ہم میں سے حسین سے زیادہ محبت ہے یا مجھ علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ اس سے پہلے رسول اللہ کچھ بولتے حسین بول پڑے، یا ابت من کان اعلی شرفا اقرب الی النبی، یا علی جس کے فضائل زیادہ ہوں گے رسول اسی سے زیادہ محبت کریں گے۔ یوں علی نے حسین کو دیکھا تو فاخر من یا حسین، حسین جانتے ہو فضیلت کی باتیں کس سے کر رہے ہو؟ میں علی ہوں، بیدار رہیے گا۔ فضیلت کی باتیں حسین یہ کہتے ہو کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے رسول اس سے محبت کریں گے، اور تو کہتا ہے کہ اپنے فضائل بتائیے۔ یا ابت ان شئت، اے علی، اے میرے بابا جان، باتیں چھوڑیے، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ بیدار ہیں آپ حضرات؟ آپ بتائیے اب علی کے فضائل۔ میں سوچ رہا تھا کہ حدیثیں پڑھوں، میں ایک طولانی مجلس اور جشن کا اہتمام کروں، نہیں، علی نے خود بتایا ہے کہ میں کیا ہوں۔ حسین علی سے فضائل کی باتیں کر رہے ہو، جی بابا جان آپ بتائیے آپ کیا ہیں؟ علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یا حسین انا امیر المومنین ولسان الصادقین، یا حسین انا وزیر المصطفیٰ انا خازن علم اللہ، یا حسین انا الذی قائد السابقین الی الجنہ، یا حسین انا الذی یمہ سید الشہداء فی الجنہ، یا حسین انا قائد السابقین الی الجنہ، یا حسین انا قاتل الناقصین والمارقین والقاصدین، یا حسین انا کاف الارامل، یا حسین انا ابو الیتامہ، یا حسین انا عمیت تساءلون عن ولایت یوم القیامت، یا حسین انا وزیر المصطفیٰ، یا حسین انا خازن علم اللہ، یا حسین انا بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا، یا حسین انا باب اللہ الذی من دخلہ کان آمنا، یا حسین انا الذی نمت علی فراش النبی وفدیتہ نفسی، یا حسین انا ترجمان اللہ، یا حسین انا خازن علم اللہ۔ حسین تو کہتا ہے کہ فضیلتیں آپ بیان کیجئے، پھر سن تمہارا بابا علی کیا ہے، آپ لفظ علی بولیے گا۔ جس سے پہلے مجھ سے پہلے جو شاعر پڑھ رہے تھے لفظ علی بولے، آپ تھوڑا سا علی بولیے اور جشن اختتام کو پہنچے۔ حسین مجھ سے فضیلت کی باتیں کرتے ہو، پھر سنو تمہارا بابا کون ہے؟ کہا جو کعبے میں آئے وہ میں۔ لفظ علی بولیے، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جو کعبے میں آئے وہ میں، اونچا بولیے، جو کعبے میں آئے وہ میں۔ علی بلند آواز سے کہیں غدیر کا جشن ہے اور آج کے دن بھی سستی ہے۔ جو کعبے میں آئے وہ میں، حوریں جس کا جھولا جھلائیں حسین وہ میں،
فرشتے جس کی کنیزی کریں حسین وہ میں، حوریں جس کے آقے خدمت کریں وہ حسین میں، کا 3 دن جو اللہ کا مہمان رہے وہ میں، 3 دن اللہ جسے خود خانہ بھجوائے وہ میں، کا تیسرے دن نبی جسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے وہ میں، نبی جسے اپنی زبان چسائے وہ میں۔ اس محلے والے بھی علی بولے نبی اپنی زبان جسے دے دے وہ میں، جو جھولے میں کلے اجدر کو 2 حصوں میں بانٹ دے وہ میں، کا جو نبی کی محافظت مشرکوں سے کرے وہ میں، کا جو نبی کا سایہ بن کے زندگی میں رہے وہ میں، کا بیٹا ذوالفقار جس کے لیے اترے وہ میں، کا جو دل پہ بیٹھے تو آیت آئے فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا وہ حسین میں۔ بلند آواز میں کہیے حسین جو سو جائے تو آیت اترے وہ میں، جو چل پڑے تو آیت اترے وہ میں، جو بولے تو آیت اترائے وہ میں۔ حسین جو کچھ نہ کرے زمین پہ رک جائے، دستے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کھانا بھیجے وہ میں، کا جو جنت و جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو کے جہنم کو حکم دے اے جہنم لے لے یہ تیرا ہے، اسے نہ چھیڑنا یہ میرا ہے وہ میں، کا جو جنت کا مالک وہ میں، جو جہنم کو بانٹنے والا وہ میں، کا جو سو جائے محمد بن کے وہ میں، جو نفس مصطفیٰ بنے وہ میں، جو انتر کو 2 حصوں میں بانٹے وہ میں، جو احد کا وارث ہو وہ میں، جو حنین کا فاتح ہو وہ میں، جو بدر کا مالک ہو وہ میں۔ آپ تھک گئے ہیں لیکن میں نے تھکنے نہیں دینا، آج جشن پڑھنا ہے۔ بدر کا جو فاتح وہ میں، حنین کا جو فاتح وہ میں، خیبر کا جو وارث وہ میں، نفس محمد میں، روض بطول میں، سیف اللہ المسلول میں اگر چل پڑوں تو زمین میں زلزلہ آ جائے وہ میں اگر حکم دوں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلے وہ میں، جس کی وجہ سے دریاؤں میں روانی ہے وہ میں، جس کی وجہ سے فضاؤں میں طغیانی ہے وہ میں۔ جب علی نے یہ فضائل پڑھے ایک لمحے علی چپ ہوئے، حسین سے رسول نے کہا حسین یہ نہ سمجھنا علی نے سارا علی پڑھ دیا، ایک لمحے حسین آگے بڑھے، بابا آج رکیے نہیں، آپ جتنے مرضی ہے فضائل پڑھیے، لیکن جب آپ فضائل پڑھ لیں گے مجھ حسین کو ایک سوال کا موقع دینا، جس علی کے یہ فضائل پڑھے گئے وہ علی آپ کا بابا ہے یا ہمارا بابا ہے؟ حیدر اور یہ علی مولا کا جو نعرہ ہے رسول اللہ نے لگایا ہے، شرما کے نہ لگائیے گا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بشر، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا۔ ایک بندے کو نبی نے خود کہا ہے کہ تو مجھ جیسا، بیدار رہیے گا، ایک بشر کو نبی نے خود کہا ہے تو میرا نفس ہے، تو مجھ جیسا ہے، لیکن تاریخ میں کبھی یہ نہیں ملا کہ علی نے بھی کہا ہو کہ میں آپ جیسا۔ نبی نے علی کو کہا ہے کہ آپ مجھ جیسے، لیکن علی نے پلٹ کے نہیں کہا کہ میں آپ جیسا۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، جسے نبی خود کہے مجھ جیسا وہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا، تو نوکروں کی کیا مجال ہے کہ محمد جیسے ہو جائے؟ بیدار ہیں تو ہم حدیث مکمل کریں۔ تھکاوٹ شکن ایک نعرہ حیدری، اور آپ کا یہ یا علی کہنا سلام ہے ان ماؤں کو جو بچوں کو باپ کا نام بعد میں بتاتی ہیں۔ آج جشن ہے اور یا علی کہنا پہلے سکھاتی ہیں۔ کسر سلاطین کو ہلا دیتا ہے یہ نعرہ۔ پھر جب علی کو حسین نے یہ جملہ کہا تو علی نے پلٹ کے حسین سے کہا حسین تو بھی مجھ سے علی کو بتانا تیرا کیا مقام ہے، حسین تو بھی بتا۔ حسین آگے بڑھے، میں دیکھتا ہوں آپ کی تھکاوٹ کتنی ہے۔ حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسین انا الحسین بن علی و امی فاطمہ و ابی علی و امی و امک لیس کا امی،
وَأَبُوكَ لَيْسَ كَأَبِي غانی جبرائیل وَتِلْقَانِ اسرافیل. یہ میں نے پڑھنا نہیں تھا، لیکن مجھ سے پہلے جو علی علی کروا گئے چلیں یہی جشن ہو جائے گا اور قبولیت ہو جائے گی. پورا خطبہ حسین کا میں چھوڑ رہا ہوں. حسین نے کہا بابا جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں. کہو نا حسین. جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں. جس کے آنے پہ مجرموں کو شفا ملے وہ میں. جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھ جائے وہ میں. جس کے آنے پہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں وہ میں. جبرائیل جس کا جھولا جھلائے وہ میں. اسرافیل جسے لوریاں سنائے وہ میں. فاطمہ زہرا جسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے وہ میں. نبی جسے اپنے کاندھوں پہ بٹھائے وہ میں. نبی جسے اپنی زلفیں پکڑائے وہ میں. نبی جسے کاندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں تعارف کروائے وہ میں. حسین نے اپنے فضائل پڑھے، ایک طولانی فضائل پڑھے. حسین چپ ہوئے تو نبی نے علی کو کہا یہ نہ سمجھنا کہ حسین نے سارا حسین پڑھ دیا، یہ تو حسین کے 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے. پھر علی آگے بڑھے، حسین آج نہیں، جتنے فضائل پڑھنے ہیں پڑھ دو، لیکن مجھے ایک سوال کا موقع دینا. اس حسین کے یہ فضائل پڑھے گئے، وہ حسین میرا بیٹا ہے یا تیرا بیٹا ہے؟ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے. حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے. حسین ارض و سما کا والی، حسین غربت ہے مفلسی ہے. حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے. حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے. حسین معبود کی گواہی، حسین معبود کی گواہی. حسین ابتدا ہے، ہر شریک کی انتہا ہے. حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے. حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے. حسین گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے. باپ ہے ابو تراب تو ماں بھی بطول ہے. حسین دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت. جزاکم اللہ، سلامت رہیں. تو علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے میں مختصر انداز میں آپ تک بیان کروں. ایک دعویٰ میرا ہے اور میرا یہ چیلنج ہے کہ جس سے مرضی ہے دین لو، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ نقل کفر نباشت کے نعوذ باللہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو ہی مانتے ہیں. دنیا کی کوئی حدیث، رسول اللہ کی 60,000 حدیثیں ہیں، 70,000 حدیثیں ہیں، 80,000 حدیثیں ہیں. کسی حدیث کا راوی صرف ایک صحابی، کسی حدیث کا راوی صرف 2 صحابی، کسی حدیث کے راوی صرف 3 صحابی. کوئی حدیث رسول اللہ نے 4 صحابہ میں کہی، کوئی 40 میں کہہ دی. میں چھوڑ رہا ہوں، گھڑی کو نہ دیکھیے، میں آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں. کوئی حدیث رسول اللہ نے 40 صحابہ میں کہی، کوئی حدیث 50 صحابہ میں کہی. مان لیتے ہیں کوئی حدیث 100 صحابہ میں کہی، کوئی حدیث 200 صحابہ میں کہی، کوئی حدیث کے راوی 400 ہیں. 400 صحابہ ایک حدیث کے راوی ہیں، لیکن رسول اللہ کی پوری زندگی میں صرف ایک ہی حدیث ہے جس کا راوی 1,20,000 صحابی ہے. وہ کوئی اور حدیث نہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ایک ہی حدیث، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے. ہم تو دین صحابہ سے ہی لیتے ہیں. ایک ہی مسئلہ ہم بتاتے ہیں، کوئی رسول اللہ کو ایک دن ملا، وہ صحابی ضرور ہے. مثلا زودی صاحب یہاں پہ موجود ہیں،
یہاں پہ ورکشاپ ہوتی ہے, پچھلے برس ہوئی تھی, شاید اس برس نہیں ہوئی. 10 دن بچوں نے آ کے پڑھا, تو 10 دن بچے آ کے پڑھ کے گئے ہیں, وہ دیندار ضرور ہیں, عالم دین نہیں. جو رسول کے پاس ایک دن رہا وہ صحابی ہے, مفتی نہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ مانو, صحابہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک دن میں کوئی بندہ کتنا پڑھ سکتا ہے؟ اگر ایک دن میں پڑھنے والا مفتی ہے تو جسے رسول آتے ہی اپنی گود میں رکھیں اور جو جاتے رسول کو اپنی گود میں رکھیں. پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ میں غدیر کا ایک واقعہ بتاؤں. غدیر تالاب کو کہتے ہیں, ایک جہاں پانی کھڑا ہوتا, پرانے وقتوں میں کھڑا ہوتا تھا لیکن بعد میں خشک ہو گیا. 1,20,000 مشہور روایت کے مطابق صحابہ کرام, صحابیات بھی تھیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتا, میرے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک مجلس میں سمیٹنا. تو رسول اللہ نے روک لیا, کہا کہ بلال و سلمان کدھر ہیں؟ وہ جو تمہارے دلوں تک میرا اعلان پہنچا ہے وہ ذرا کر دو. جب اللہ کی آیت اتری نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, بتا دے, تبلیغ کر دے وہ جو تجھ پر نازل ہو چکا. ماضی کا صیغہ ہے, میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. جو تجھ پہ نازل ہو چکا اس کا اعلان کر دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر یہ نہ کیا پھر ہماری طرف سے کچھ نہیں کیا. اتنا اہم تو ہے نا اعلان ولایت. اعمال پہ کبھی ایسی سرزنش نہیں ہوئی. یہ جملہ سرزنش نہ کہیں, بے شک ایسا اعلان کبھی نہیں ہوا. اور امام باقر فرماتے ہیں ما نودی کما نودی بالولایا, کا جس طرح اہتمام میرے دادا علی کی ولایت کا ہوا ہے اس طرح کسی کا اہتمام نہیں ہوا. 1,20,000 صحابہ, کچھ آگے چلے گئے کچھ پیچھے رہ گئے. اعلان سنیے گا, اللہ اکبر. جناب بلال نے صحابہ کو دیکھ کے کہا حی علی خیر العمل. پہلی دفعہ جو مجمع میں اعلان ہوا رسول اللہ کے حکم پہ, بلال و جناب سلیمان نے کیا, ایک آگے چلے گئے, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل, چلے آؤ خیر العمل کی طرف, چلے آؤ بہترین عمل کی طرف. صرف دوست بتانا تھا. بچپن میں ہماری بیسٹ فرینڈ ایک مضمون پڑھتے تھے, ہاں, تو رسول اللہ نے رک کے کہا کہ رک جائیے, یہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں. صرف یہ بات بتانے کے لیے 1,000, میں کہتا ہوں اس میں بھی علی کی افضلیت ہے. یعنی باقیوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس بات کے لیے بھی ان کو روک لیا گیا ہے. تو رکے 1,20,000, کچھ آگے سے پیچھے ہے کچھ پیچھے سے آگے ہے. یہ ہے علی کی ولایت, کہ علی کی ولایت میں نہ آگے بڑھنا ہے, وہ بھی ہلاک ہے, اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. رسول اللہ نے ساروں کو بلایا, اور نقن صاحب کی میں تصدیق پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ موضوع بہت طولانی تھا لیکن میں نقن صاحب کی تحقیق ہے. ہم تو یوں پڑھتے ہیں نا کہ علی کا ہاتھ اٹھایا, پورا خطبہ ہے, صرف ایک جملہ ہے اس میں, من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک جملہ ہے صرف, کئی سو جملے اس طرح کے ہیں. تو نقن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے, مجتہد ہیں. لکھنؤ میں جب حوزہ ہندوستان میں ہوتا تھا, نجف اور کم میں حوزہ نہیں ہوتا تھا, اس گھرانے کے 100 مجتہد گزرے, ان میں سے نقن صاحب ایک تھے, اور ڈین بھی تھے ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ. ان کی تحقیق ہے, کہا اس طرح نہیں, علی کو اپنے آگے کھڑا کیا, رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھوں سے علی کے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کہا اس کام میں حکمت کیا تھی؟ کہا جب کوئی بڑا کسی بچے کو اٹھاتا ہے تو بچہ بھی نظر آتا ہے, بڑا بھی نظر آتا ہے, لیکن اگر ہم عمر اور ہم قد کھڑے ہوں تو آگے والا نظر آتا ہے. رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم چھپ جائیں تو ہمارے بعد علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور بس اختتار, آخری بات, اور کراچی سے بھی ایک مولانا نے کہا تھا, لائیو چلا سکتے ہیں تو چلائیں, جشن ہے, کہ شیعہ نعوذ باللہ آذان میں گالی دیتے ہیں. کیا گالی ہے؟ خلیفۃہ بلا فصل کہنا. اور جو عربی گرامر سے جانتے ہیں اور میری مجلس میں کافی تشریف فرمائے, یہ جو لفظ فا ہے نا, فا یہ سرعت کے لیے, فوراً کے لیے, بغیر توقف کے لیے آتا ہے. یہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے بالکل ان کے ساتھ فوراً, تو عربی میں فا آتا ہے. تو فا کا اگر ترجمہ یوں کیا جائے من کنت مولا فہذا علی مولا, میرے بعد چوتھے نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ کوئی مولا ہے تو علی مولا ہے.
جلدی جلدی میں گزرا. پھر رسول اللہ نے ان کو کیا کہا, ایک اور جملہ, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدِ لَا وَلَدِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہ جو حاضر ہو غائبین تک پہنچا دینا, اور جن کی اولاد ہے واجب ہے ان پہ, یہ رسول اللہ کا حکم ہے, یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے, باپ پہ واجب ہے اپنے بچے کو تبلیغ کرے ولایت علی ابن ابی طالب کی. جب غائب اور شاہد کا تذکرہ کر دیا تھا کہ جو موجود ہو واپس جا کے بتانا, تو رسول جانتے تھے کئی کہ بچے نہیں ہوں گے وہ کن کو بتائیں گے, اور کن کی اولاد ہوگی وہ کن کو بتائیں گے. کہ قیامت تک, یہ لفظ ہیں الی یوم القیامہ, قیامت تک ہر باپ اپنے بچے کو علی کی ولایت بتائے تو اللہ کے رسول نے ہر بندے کو مبلغ ولایت علی بنا دیا ہے. یہ صرف مولانا کا فرض نہیں ہے کہ بچوں کو علی کی تعلیم دے, آپ پہ بھی واجب ہے. پھر اللہم وال من والا وعاد من عادا وخذل من خذلا وانصر من نصرا, پروردگار جو ان کی مدد کرے ان کی مدد کرنا, جو ان سے محبت رکھے ان سے محبت رکھنا, جو ان سے دشمنی رکھے ان سے دشمنی رکھا, اور جو پروردگار ان کا ہو جائے پھر تو ان کا ہو جانا. بہت سارے جملے. پھر وہ منظر کس طرح بیعت کی گئی, 1,20,000 بندے تھے بڑی, پھر 1,20,000 کیا علی کے ساتھ رسول اللہ نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مانو کہ علی مولا ہیں, جانے نہیں دینا. خیمے لگ گئے, ایک خیمہ علی کا, ایک صحابی آتا, یا علی آپ ہمارے مولا ہیں. مسلمانوں کے ایک بڑے معروف صحابی حضرت عمر نے بھی آ کے کہا بخین بخین لک یا ابن ابی طالب انت مولا یا اصبحت انت مولا یا کل مومن و مومنہ, اے علی آپ کو مبارک ہو, آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہیں. 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. صحابیات نے بھی بیعت کی, جس طرح رسول بیعت لیتے تھے, پانی کا ایک تشت رکھا جاتا تھا, ایک طرف علی کا ہاتھ ہوتا تھا اور ایک طرف صحابیہ کا ہاتھ ہوتا تھا, اور وہ مولا علی سے اپنی امامت اور ولایت کا اعلان کیا کرتی تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد یوں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. اور اس وقت چونکہ میڈیا نہیں تھا, رسول اللہ نے میڈیا کا استعمال اس طرح کیا, وہاں پہ طے تھا کہ عرب میں مکہ سے مدینہ تک اتنے دنوں میں سفر کرنا ہے, 2 دن یہاں سے وہاں تک, 2 دن آگے, یہ سفر 3 دنوں کا, تو کل سفر مثلاً 21 دنوں کا ہوگا. تو گھر والے آ جاتے تھے باہر انتظار کرنے کہ آج 21 دن ہو گئے, حاجی صاحب آ رہے ہیں. تو ایک دن گزرا, کوئی حاجی نہ آیا, نئے تازہ سروس حاجی. دوسرے دن کوئی حاجی نہ آیا, تیسرے دن کوئی حاجی نہ آیا. تو پورے عرب کے ہر علاقے میں چوراہا تھا غدیر, چاروں راستے جاتے تھے جہاں جہاں سے حاجی آئے تھے, اور کہا جاتا رسول اللہ کا آخری حج, آخری بھی یہی تھا, پہلا بھی یہی تھا, کیونکہ رسول نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, تو اسے آخری کہیں یا پہلا کہیں. تو پہلے حج اور آخری حج کا خلاصہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے, رسول اللہ کی زندگی کا. تو سارے گھروں کے باہر تھے. 3 دنوں بعد جب پورے عرب میں, مصر میں اور پورے عرب میں حاجی پہنچے, تو کیوں دیر ہوئی؟ کہا اسی لیے دیر ہوئی کہ رسول اللہ نے ہمیں روک کے کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو علی کی ولایت پہ اور خط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ آخری جملہ یوں کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ صراط مستقیم پہ چلا کرو, تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر اپنی جگہ سے اٹھے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول نے کہا بھی بیٹھیے بعد میں بتائیں گے, اسی لفظ کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, تھوڑی دیر بعد مسجد میں علی داخل ہوئے. تو رسول اللہ نے پہلے بزرگ سے کہا کہ آپ پوچھئے کہ کیا سوال تھا. کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم, صراط مستقیم کیا ہے بتائیے تو صحیح. رسول نے کہا ہم بتائیں گے نہیں دکھائیں گے, ہوا صراط المستقیم, اگر اللہ کا کوئی سیدھا راستہ ہے تو علی ہے, باقی سارے جہنم کی طرف ہیں. علی مولا. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو علی کی ولایت کی تعلیم کی توفیق دے. پروردگار جس مومن نے اس جشن کے اہتمام میں اپنا حصہ لیا
رسول اللہ اس جشن کے طفیل جو غدیر میں منایا گیا ان کا یہ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے، اور جنہیں رزق دیا ہے پروردگار انہیں ولایت علی کی تبلیغ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جتنی انجمن ہے اس مسجد کی جو بزرگان اہتمام کرتے ہیں پروردگار ان کا اہتمام بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمیں اور کچھ نہیں، محرم الحرام تک زندگی اور جینے کی اور صحیح معنوں میں غم حسین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان حاضرین کے ماؤں بہنوں جوانوں بزرگوں کے بچوں میں کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میں نہیں جانتا، ہاں فرزند زہرا ضرور جانتے ہیں۔ پروردگار انہی کی طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما، اور پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو ہماری دعا قبول کرے، ہاں آج کے دن کی خوشی اور ایک وسیلہ جسے تو کبھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعفیہ عظمت جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سید العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب غربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشہید والوارثین والجزا، السلام علیکم یا امام رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مدار الایمان، السلام علیکم یا فاہمی الکفر والتقوی۔